اور ایک دفعہ آپ دعوت دیتے کردوں میں چلے گئے، کرد اس ٹائم بڑے ظالم تھے، بڑے جنگجو تھے، آپ چلے گئے کردوں میں، ہم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، وہ سارے غیر مسلم تھے، پہلے تو تھوڑا سا جلال میں لوگ آئے، پھر پیران پیر کی کرامت تھی، آپ کے تصرفات تھے، آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو وہ آؤ میرے ہاتھوں پہ ہاتھ دو اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، رسول اللہ کو محمد مصطفیٰ مانو، اور یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اے لوگوں جو ایمان لیا پھر اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول علیہ السلام۔ اور پھر جب آپ نے دعوت دی، ان میں سے ان کا جو بادشاہ تھا اس نے بڑی بردباری سے کام کیا، کہا اے عبد القادر اگر تو واقعی سچا عالم دین ہے تو یہاں بیٹھ جا، ہمارا ایک بہت بڑا پادری ہے، ہم اس کو بلاتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اگر تو اس کو منا لے گا، وہ تیری بات سمجھ گیا، وہ تیری بات سمجھ گیا تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بلا لو، وہ آ گیا جی پادری صاحب۔ پادری صاحب جب آیا، آپ تشریف فرماتے، دیگر بھی بہت سارے لوگ تشریف فرماتے، سارے کے سارے غیر مسلم تھے اور آپ اکیلے اس میں مسلم تھے، تن تنہا ببر شیر کی طرف بیٹھے اور اللہ کے لوگوں کو بلا رہے۔ بڑی بات ہوتی ہے غیر مسلم میں بیٹھ کے، تو ہم تو یہ دعوت دینا آسان ہے، ہم تو سب مسلمان ہیں نا، میری باتیں آپ کو اچھی لگے گی کیوں کہ ہم تو اور اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن غیر مسلم کے اندر بیٹھ کے اپنی بات کرنا بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے، بڑی شجاعت کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، جب دعوت دینا شروع کی تو اس پادری نے کہا، آپ سے ایک ہی سوال کیا، کہا جی آپ حضور علیہ السلام کی امتی ہیں اور آپ عالم بھی ہیں، آپ کے بقول آپ بہت بڑے عالم ہیں؟ کہا جی بالکل۔ تو اس پادری نے آپ سے کہا کہ عبد القادر میں نے آپ کی حدیثیں پڑھی ہیں، کیا میں نے آپ کی حدیثیں پڑھی ہیں، اور آپ کے نبی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان کے برابر ہوں گے، بنی اسرائیل کی شان کے برابر ہوں گے میری امت کے علماء، تو تم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے ایک عالم ہو؟ کہا جی عالم ہے۔ اور پھر ایک بات اور کہی کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ مردے زندہ کرتے تھے، اللہ نے کوئی شان عطا فرمائی تھی، کیا تم کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ پادری کی دل میں یہ بات ہے کہ کر نہیں پائے گا، نہ کر پائے گا، نہ ہم ایمان لائیں گے، نہ بات بنے گی، یہاں سے چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا، آپ نے فرمایا چل پھر ہمارے نہیں اپنے قبرستان لے کے چل، جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا اس مردے کو انشاءاللہ اٹھا کے بتائے گا۔ آپ فرماتے چلے گئے، اب پادری بھی چلا، بادشاہ بھی چلا، ساتھ ساتھ جو لوگ سنتے گئے وہ سارا دربار اکٹھا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جلوہ فروز ہے، وہ پادری بھی کھڑا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، بادشاہ بھی کھڑا ہے، اور بادشاہ کے بیچ میں جب اس پادری نے کہا اس قبر پہ جو سب سے بوسیدہ ہے اس کو زندہ کر کے بتاؤ، تو محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کے پاس گئے اور اس کی ٹھوکر مارا، کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہوا تو محبوب سبحانی نے پوچھا اپنا حال بتا، تو کون ہے؟ ان سب کو سنا تو کون ہے، ان سب کو بتا تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جو قبر کے اندر تھا وہ جب کھڑا ہوا اس نے کہا میں ایک دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس کا؟ دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں۔ جب دانیال علیہ السلام آئے تھے تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، ہم نے ان کی بات پہ لبیک کہا اور ان کے ہاتھوں پہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی اطاعت کرتے رہے، ہمارا وصال ہو گیا، اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، ہمیں جنت عطا کی، حور و قصور عطا کی، سب نعمت عطا کی۔ آج آپ نے مجھے جب اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کیا میں کھڑا ہو گیا، لیکن لوگوں سنو، جو عبد القادر کھڑا ہے یہ سچا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور دین محمد اس دور میں حق پر دین ہے، جو اس پر عمل کرے گا جنتی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یا زندہ باد۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب لوگوں نے سنا تو جتنے لوگ کھڑے سارے کے سارے مسلمان، سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور کردوں کے اندر ایک واویلا مچ گیا کہ ایک ایسا مرد کلندر، ایک ایسا صوفی، ایک ایسا مرد مجاہد آیا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں یہ کمال ہے، یہ تاثیر ہے، یہ وجد ہے، یہ وجدان ہے، جس کو دیکھتا ہے خدا سے ملا دیتا ہے، جس کو دیکھتا ہے خدا سے ملا دیتا ہے، ایسا اللہ والا ہے۔ کردوں کے کرد آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔